اللہ قبول کرے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ زیادہ تر خالی مسافہ ہو رہا ہے، ذرا اس چیز کا توجہ دیجیے گا۔ کیا آپ کا یہ اپنا مدرسہ ہے؟ خالی ہر مسافہ کون چیز کے گھر کی یہاں سے آیا کرتا ہے۔ زیادہ موقع دھکا مکی نہیں کرنا ہے، آرام آرام سے سب کو موقع دیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پیچھے آئیے نا، پیچھے آئیے نا، کچھ کر رہا جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہو، جس کی دنیا میں سب سے زیادہ تعریف ہو، اس آدمی کو محمد کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کے دنیا میں کسی کی تعریف نہیں ہوئی۔ دشمن نے الگ تعریف کیا، دوست نے الگ تعریف کیا، جو لوگ تھے انہوں نے الگ تعریف کیا، جو بعد میں آنے والے ہیں وہ لوگ بھی الگ تعریف کریں، اور پورا جلسہ ہماری نبی کی تعریف میں گزر رہا ہے۔ پورا جلسہ پوری رات نبی کی تعریف میں گزر رہا ہے۔ دنیا میں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اس آدمی کا نام محمد ہوتا ہے۔ اور محمد کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کی سب سے زیادہ تعریف کرے اس کا نام محمد ہوا کرتا ہے۔ ہمارے نبی نے خدا کی سب سے زیادہ تعریف کی، اس لیے ہمارے نبی کا نام محمد ہے۔ محاذہ ہم سے شاگرد نے پوچھا کہ آپ انتقال کر رہے ہو، لیکن آپ کے بعد کہاں سے حاصل کروں گا؟ کہا میں آخری وقت نہیں ہوں، میں پہلا وقت نہیں ہوں، میرے بعد یہ خود آئے گا، اس کا نام ہم کیسے پہچانیں گے؟ شاگرد نے پوچھا تو محاذہ ہم نے کہا اس کا نام زکریا ہوگا، اس لیے اخبار میں لکھا کہ زکریا کے معنی آتے ہیں رحمت کو۔ قرآن نے ہمارے نبی کو رحمت بتایا۔ پوری زندگی میں ہمارے نبی نے ساری سواری کری ہے، اور کتنے لوگ دونوں طرف سے مارے گئے، صرف 1018۔ ہمارے نبی معاف کرنے کے لیے آئے تھے، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی محبت کے لیے آئے تھے، نفرت کے لیے نہیں۔ ہمارے نبی مصیبت کے لیے نہیں، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھلانے والا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بھلانے والا، مراد غریبوں کی بھلانے والا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے بدائے کا سمجھانے والا۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپانے، جو دشمن کبھی بھی زخم کھا کر دعا دے۔ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپانے، جو دشمن کبھی زخم کھا کر دعا دے، جو دشمن کبھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا دے گا زمانہ۔ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ بہت پیارا جلسہ مدرسے میں آپ کو بیٹھے، مدرسے کا تعاون کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف وعدہ کریں گے چلتا نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔
بے وقوف کو بھیجے گا تو اسکول بھیجے گا تھوڑا سا کچھ اور آپ کا امتحان ہوگا. اگر بائی پاس گئے تو سیدھے جانا تک پڑ جائے گا. گزاری میں لے کر گیا غلط راستے سے نکالا سیدھے راستے پر لے کر گئے. دوسرا احسان ذلت کے ذریعے سے نکالا عزت کی چوٹی پر پہنچا دیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کو پڑھنے سے آدمی کا دل تھکتا نہیں. آسمان کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے. ہرے رنگ کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے. کھانا کعبہ کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے. ماں کا دل بیٹا پیدا کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے. اور مسلمان کا دل قرآن پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں ہے. سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. قرآن کیا انقلاب لاتا ہے. پہلی مسجد بنی ہے بستی میں. پہلی مسجد بنی ہے بستی کے سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں. کلمہ پڑھ کر کے آج مسلمان ہوئے ہیں. مسجد بنتی ہے اب وہاں امام کس کو بنایا جائے. کسی نے کہا کہ بوڑھے آدمی کو امام بنا دو اس کے پاس تجربہ زیادہ ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ جوان کو امام بنا دو اس کے ساتھ جوش ہوتا ہے. کسی نے کہا کہ بچے کو امام بنا دو جوان سے بھی بڑھ کر کے ہے اور بوڑھے سے بھی بڑھ کر کے. فیصلہ اس پر آیا کہ قرآن جس کے پاس زیادہ ہوگا وہ امام بنے گا. بوڑھا کو تجربے میں بڑا تھا لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا. جوش تھا جذبہ تھا جوانوں کے پاس لیکن قرآن زیادہ نہیں تھا. مسجد کا امام اسے بنایا گیا. جوان کو نظر انداز کر دیا گیا. بوڑھے کو نظر انداز کر دیا گیا. بچے کو امام اس لیے بنایا وہ جوان سے بھی زیادہ قرآن جانتا تھا. بوڑھے سے بھی زیادہ قرآن جانتا تھا. بیوی نے کہا کہ دیکھو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. کہا کہ وہ کیسے. میں تو ہندو ہوں میں کلمہ پڑھ کر کیسے مسلمان ہو جاؤں. کہا کہ تمہیں کینسر تھا. قرآن کی برکت کی وجہ سے قرآن کی آیت پڑھ کر کے میں نے پانی میں دم کیا. اس دم کی وجہ سے تمہارا کینسر ختم ہو گیا. قرآن کی مہربانی ہے. قرآن نے تمہارے کینسر کو ختم کیا. قرآن کی مہربانی ہے. قرآن نے تمہارے کینسر کو ختم کیا ہے. جب شوہر کو پتا چلا کہ میرا کینسر قرآن کی وجہ سے ختم ہوا ہے جو غیر مسلم تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. حضرت عمر کو تانا دیا جا رہا ہے کہ تم اونٹ چلانا نہیں جانتے ہو زندگی کیسے کاٹو گے. قرآن کو اسلام آیا پوری دنیا کو چلانے والے امیر المومنین بن گئے. چھوٹے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا. آج کی سائنس کہتی ہے کہ جہاں پر پانی ہے وہاں زندگانی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا پانی سے ہر چیز کو پیدا کیا. آج کی سائنس کہتی ہے کہ یہ جو سورج ہے یہ ماں ہے. یہ جو چاند ہے یہ بیٹا. سورج ماں چاند بیٹا ہے. جس طرح بیٹے کو ماں سے دودھ ملا کرتا ہے اسی طرح چاند کو سورج سے روشنی ملتی ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ سورج عورت ہے اور چاند مرد ہے. وہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو ماتھا ٹیکتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے تکبر یہی ہوتا ہے. حسد یہی ہوتا ہے. دوسرے سے کینہ یہی ہوتا ہے. اور قرآن نے کہا کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو خدا سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سائنس آج کہہ رہی ہے اور قرآن آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے. ایک بار یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں اپنی جیب پر بھروسہ نہیں کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. بیٹے پر بھروسہ نہیں کرنا ہے دھوکہ دے دے گا. اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. آج ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے ہم سر اٹھاتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم سر جھکاتے ہیں. سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹی کا کھانے کا ایک منہ ہے کمانے کے 2 ہاتھ ہیں. بیٹی کو خدا نے لایا ہے اس کی روزی کا پہلے انتظام کر دیا ہے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کی سائنس کہہ رہی ہے 1972 میں اس کے سائنسدانوں نے کہا زمین کے اندر اتنی طاقت ہے اتنا پاور ہے اگر ہم اس میں دماغ لگائیں تو 9.5 کروڑ لوگوں کی غذا نکالی جا سکتی ہے. اور آج سے 1400 سال پہلے قرآن کہہ چکا ہے آنے والے بچے کو آنے دو. مارو مت. تم غریب نہیں ہو جاؤ گے. تم امیر ہو تو غریب نہیں ہو جاؤ گے. غریب ہو تو امیر بنو گے. بچے کی قسمت سے کیونکہ کھلاتے ہم ہیں کھلانے والے تم. آپ کا بچہ کیسے حافظ بنے گا اسکول پڑھے گا. آپ کا بچہ کیسے ماسٹر بنے گا حفظ قرآن کرے گا. میں راز بتاؤں آپ اپنے بچے کو 5 سال اسکول میں پڑھائیے. جب وہ 5 سال اسکول میں پڑھ لے وہاں سے ہٹا کر کے اس کو مدرسے میں آپ داخل کر دیجیے. مدرسے میں 3 سال پڑھائیے. 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا. اس
जैसे पत्थर पर चाकू तेज हो जाया करता है। अब वो 3 साल का जो गैप हुआ है, ट्यूशन कराइए, आपका बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा और आपका बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा। वो पहले मुसलमान होगा, बाद में मास्टर होगा इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में अपने बच्चे को स्कूल और मदरसे दोनों की तालीम दिलाएंगे। आगे भाई इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो है मेहरबान, खुदा है मेहरबान, बोलो है मेहरबान, साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ और ज़ाहिरों का दिल में हताहिर भी बनाओ। पहले कोई नहीं यार मुसलमान बनाओ, खुदा है मेहरबान, बोलो है मेहरबान, ताजिर बनाओ, शौक से अफसर भी बनाओ और इनको मुकद्दर का सिकंदर भी बनाओ, पर अपनी मग़फ़िरत का सामान बनाओ। खुदा है मेहरबान, बोलो है मेहरबान। इंशाअल्लाह बेटी को कुरान देंगे और कुरान के साथ बेटी को रुख़सत करेंगे। तिलावत कुरान को ताक़त पर रख के हाथ उठाइए। जरा ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपको पैगाम दिया जा रहा है। बहुत अदब से आपको कहेंगे, ये मदरसे का जलसा आप सुन रहे, मदरसे का एहसान क्या है आपके ऊपर और मदरसे के साथ आप क्या सुन करते हैं, ये पैगाम दे रहा हूँ। ये पूरे जलसे का खुलासा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दिल से सुनना है, आप बताइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराने की बात नहीं है। आपके साथ तुमको ऐसे बात ध्यान रखिएगा। मदरसे पर एतमाद होता है, 100 साल पुराना हो चुका, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। 100 साल पुराना हो चुका है, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है मदरसे पर एतमाद। दूसरा एतराज तलबा के ऊपर होता है कि मदरसे में पढ़ करके कहाँ से खाएंगे, कहाँ से कमाएंगे। दूसरा एतराज पढ़ने वाले के ऊपर होता है। तीसरा एतराज पढ़ाने वाले के ऊपर होता है कि दीन का काम कहाँ से कर रहे हैं, ये तो तनख्वाह लेकर के काम कर रहे हैं, ये दीन का काम नहीं कर रहे हैं। तीसरा एतराज। चौथा एतराज कैसा कैसा होता है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर कोई आलिम खानका में है तो क्या कहते हैं, दुनिया से बेखबर है। अगर कोई मदरसे में है तो क्या कहते हैं कि किस बाप के यहाँ जाएगा मदरसा को छोड़कर। अगर आलिम है, सियासत में हिस्सा लिया तो कहते हैं कि मालिम को सियासत से क्या मतलब है। आलिम था, गरीब था, अल्लाह मेहरबान हुआ, अमीर हो गया तो कहते हैं कि रातों रात वहाँ से करोड़पति बन गया। आलिम के हर काम पर एतराज आप करते हैं, आपको कितना बड़ा नुकसान होगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपकी जेब में पैसा होता है, आप दुकान में पहुँचते हैं तो सौदा मिलता है, अगर पैसा नहीं होता तो सौदा नहीं मिलता। आपके दिल में अगर मदरसे में मोहब्बत नहीं है, मदरसे की तालीम से मोहब्बत नहीं है, मदरसे के उलमा से असातिज़ा की ताज़ीम नहीं है, तो याद रखिए आप ही महरूम नहीं होंगे, इल्म से पूरा खानदान आपका महरूम होगा। मदरसे के एहसान को सुना रहा हूँ। आपका मदरसा, एक मदरसा आपके ऊपर 4 एहसान करता है। पहला एहसान ये करता है कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो आपके बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। पूरी दुनिया में कहीं भी फ्री में तालीम नहीं दी जाती है, वाहिद मदरसा है आपके बच्चे को फ्री में तालीम देता है। सैयद सुलेमान नबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, इस मदरसे को आबाद रखो, इस मदरसे की कदर करो। क्यों? ये मदरसा तुम्हारे ऊपर ये एहसान करता है कि तुमने अपने बच्चे को दाखिल किया और पढ़ाने वाले फ्री में तुम्हारे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। जो बच्चा जाहिल था वो आलिम बना, जो जानवर था वो इंसान बना, जो फासिक था वो नेक बना। तुम्हारा अदब आया, तुम्हारे दिल की दुनिया बदल डाली, तुम्हारे मुस्तकबिल को रोशन कर दिया। इसके पीछे किसका हाथ है? मदरसे का हाथ है, मदरसे की तालीम का एहसान है और मदरसे के असातिज़ा की कुर्बानी। दूसरा एहसान मदरसे का तुम्हारे ऊपर क्या है? अगर ये मदरसा नहीं होता तो हम जानवर होते, इंसान नहीं होते। इंसान होने की बात तो दूर की है, जानवर से भी बदतर होते। आज जो आपके चेहरे पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप इंसान भी अपने को फख्र से कहते हैं और मुसलमान भी फख्र से कहते हैं। ये किसकी कुर्बानी है, किसका एहसान है? मदरसे का एहसान है। आपको सुन करके हैरत होगी, 1600 ईस्वी में अंग्रेज आया था इस हिंदुस्तान में, 1600 ईस्वी और 1700 ईस्वी में वो पूरे हिंदुस्तान पर उसने अपना झंडा गाड़ दिया। 1740 में उसने 4 स्टेट की गवर्नरी हासिल कर ली।
1772 میں شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف فتوا دیا. 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز کو بھگانے کے لیے کھڑے ہوئے اور شہید ہو گئے. 1764 میں میر قاسم کھڑے ہوئے انگریز کو بھگانے کے لیے. 1757 میں نواب سراج الدولہ کھڑے ہوئے. 1824 میں راجہ رنجیت سنگھ نے انگریز کے اشارے پر مدرسے پر ظلم اٹھایا, مدرسے کے علماء پر ظلم اٹھایا. اور 1857 میں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے آپ کو سن کر کہہ رہے ہوگی. اس کے بعد اسلام کیسے باقی رہا, ہمارا ہم تک کیسے پہنچا, اس کو سن کر کہہ رہے ہوگی. 1857 میں 10,000 سے زیادہ مدرسے پر بلڈوزر چلایا. انگریز نے 52,000 علماء کو پھانسی دیا. انگریز نے 3 لاکھ سے زیادہ قرآن کے نسخے جلا ڈالے. کس نے؟ انگریز نے. اس کے بعد بھی دین باقی رہا, اس کے بعد بھی اسلام باقی رہا. سن کر کے حیرت ہوگی کیسے باقی رہا. عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا, ان کے بچوں نے چوری چھپے اپنے بچے کو علم دیا. انگریز چلا گیا, اسلام باقی رہا. کس کی قربانی ہے؟ عالموں کی قربانی ہے, مدرسے کی قربانی ہے. یہ ملک آزاد ہو گیا, ٹھنڈی سانس ہم لے رہے ہیں, اسلام باقی ہے مینار کے ساتھ, اسلام باقی ہے مدرسے کے ساتھ. عالموں کی قربانی کی وجہ سے پھانسی پر لٹکے, قرآن جلائے گئے, مدرسے پر بلڈوزر چلے, پھر بھی اسلام باقی رہا. مدرسے کا احسان ہے. مدرسے کا تیسرا احسان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا, مدرسے کے عالم نہیں ہوتے, تو کوئی بھی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہوتی, حرام ہے. کتنا بڑا احسان ہے. مدرسہ کیسے چلتا ہے؟ 3 راستوں سے چلتا ہے. آپ مدرسے کو قابل کریں گے, ہاتھ لگیں انشاءاللہ. مدرسے کے علماء کی تعظیم کریں گے, ہاتھ لگیں انشاءاللہ. اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر کے تعلیم دلائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کچھ باتیں ہیں کہ ہستی اسلام کے اس مرکز سے ہوئی, تختی سے آیا آزادی کی, اس بام حرم سے گونجی ہے 100 بار آزادی کی. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن توڑے زمان ہمارا. یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے, سب مٹ گئے جہاں سے. اب تک مگر ہے باقی, باقی اب تک مگر ہے باقی, نام و نشان ہمارا سارے جہاں سے اچھا, ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. سب کی غلطی معاف کریں گے, عالم کی غلطی کو چھوڑیں گے, یاد رکھیں. سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ لوگ سسرال میں ہیں یا جلسے؟ جلدی سے واپس آ جائیے, ورنہ سسرال ہی میں رہیں گے. ایک بات سمجھ کی آتی ہے کہ جب سسرال میں داماد آتا ہے تو کتا بھوکتا ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سسرال میں داماد آیا, تمہارا اچھا جواب کسی نے دیا. اصل میں برادری برادری کو پہنچاتی ہے, کتا کو اپنی برادری معلوم ہوگی. تو دھیان رکھیے گا. آخری تیسرا پیغام آپ کے خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا, دھیان سے سنیے گا. ہمارے یہ 3 مہینے ہیں, 1 مہینہ تو نکل گیا, اب وہ واپس نہیں آئے گا, اس کا نام تھا رجب. 1 مہینہ چل رہا ہے, اس کا نام ہے شعبان. میری اپنا ہے, اس کو غنیمت سمجھیے گا. اور ایک آنے والا رمضان ہے, وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, آئے گا ہمارے حصے میں, آئے گا کہ نہیں آئے گا, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو دھیان رکھیے, میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں پیغام, اس کو دل سے قبول کیجیے گا. ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان گھٹاتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے نبی کی شان بڑھاتا ہے, ایک آدمی جو ہوتا ہے نبی کی شان میں, نبی کی دین میں, نبی کے دین میں گستاخی کرتا ہے. نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے, نبی کے دین میں گستاخی کرتا ہے. میں تینوں کا نام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. ایک آدمی کہتا ہے
کہ پیغمبر پانی کی طرح جیسے خدا پانی کی طرح، پیغمبر روشنی کی طرح جیسے خدا روشنی کی طرح، پیغمبر دودھ کی طرح جیسے خدا دودھ کی طرح. پانی میں پانی ملا پانی ہو گیا، نور میں نور ملا نور ہو گیا، اور دودھ میں دودھ ملا دودھ ہو گیا. یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا، اسلام سے نکل جائے گا. اس لیے نبی کی شان کو اس نے بڑھا دیا، خدا کے برابر کر دیا، یہ مسلمان نہیں رہے گا. کہنے والا قوال جب تال پر جوش میں رہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ معراج میں نبی گئے تھے، محمد گئے تھے، کس سے ملنے کے لیے گئے تھے؟ خدا سے نہیں، محمد سے ملنے کے لیے گئے تھے. ایک زمین پر محمد ہے، ایک آسمان پر محمد ہے. زمین کا محمد آسمان کے محمد سے ملنے کے لیے گیا تھا. نبی کی شان کو بڑھایا، خدا سے بھی بڑھا دیا، خدا کے برابر کر دیا. ایسا قوال مسلمان نہیں رہتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے اس نے نبی کی شان کو بڑھایا. نبی کی شان گھٹانے والوں کی مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے. کہنے والا کہتا ہے کہ نماز میں آدمی کا نبی کا خیال آیا، یہ گدھا اور بھیڑ سے بھی بدتر ہے. سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آدمی کافر ہو گیا. اگر کوئی کہے نبی کا ہی پاگل کے برابر تھا، بہلو کے برابر تھا، بچے اور پاگل کے برابر تھا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نبی کی شان گھٹائی کہ آدمی مسلمان نہیں رہا، کافر ہو گیا. تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں. آدمی کہتا ہے کہ نبی کا علم انگلش سے زیادہ نہیں تھا، انگلش کا علم نبی سے زیادہ تھا. خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا، اس نے نبی کی شان گھٹائی، کافر ہو گیا. چوتھا اپنا آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اگر کوئی کہے کہ ہمارے نبی محمد آخری نبی نہیں ہے، حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں رہا، اسلام سے خارج ہو گیا. نبی کی شان گھٹاؤ تو اسلام میں نہیں رہو، اس نبی کی شان بڑھاؤ تو اسلام سے خارج ہو جاؤ. اب نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی مثال دے رہا ہوں. اور وہ تیسرا صرف ایسی ہے، کیا کہتا ہے نبی کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس میں جو پردہ ہے اس کو ختم کر دو، اس میں جو طلاق ہے اس کو ختم کر دو، اس میں جو نکاح ہے اس کو ختم کر دو. ہمیں نکاح پسند نہیں، ہمیں طلاق پسند نہیں، ہمیں پردہ پسند نہیں. کیوں؟ اسکول میں تو تعلیم ہوئی، مدرسے کی تعلیم نہیں ہوئی. انگریز سے متاثر ہوا، انگریز سے متاثر ہوا، انگریزی معلوم ہوئی، مذہب سے بے خبر رہا، مذہب کا باغی بن گیا، اسلام سے خارج ہو گیا. دوسری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. جب آدمی اسلام سے بے خبر ہوتا ہے، غیر سے متاثر ہوتا ہے، وہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہے. اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا. ایک آدمی کہتا ہے نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کون چھپ کے جا کر کے کرے؟ یہ آدمی مسلمان نہیں ہے. خدا کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے روزے میں؟ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا. ہمارے گھر میں کھانا ہے، ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ مسلمان نہیں رہے گا. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. خدا سے کیا مانگنا؟ جو مانگنا ہے بڑے دل سے مانگو. خدا کا کام یہاں سے لینے کا وہاں دینے کا ہے، مسلمان نہیں رہے گا. چونکہ شان گھٹا رہا ہے، شان میں گستاخی کر رہا ہے، نبی کی بھی گستاخی کر رہا ہے، خدا کی بھی گستاخی کر رہا ہے. اس لیے اگر ایمان ہے تو آپ مسلمان ہیں. ایمان چلا گیا تو آپ کے پاس کچھ نہیں رہا. دھیان سے سنیے گا. وہ وقت آنے سے پہلے آپ خبردار ہو جائیں. آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. حمید تلوائی ہے، حمید تلوائی ہے، نرگس نام کی مسلمان عورت ہے. تیسرا نام وسیم رضوی ہے، مسلمان نام کا آدمی تھا. کیسے اسلام سے نکل گیا؟ کیا کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، مجھے جلا دینا. نرگس اداکارہ تھی، فلمی ہیروئن تھی. اس نے کہا مرنے سے پہلے مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا. اور اسی طرح وسیم رضوی نے کہا مرنے سے پہلے مجھے جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن مت کرنا، جلا دینا. حمید تلوائی عدالت کا وکیل تھا. اس نے کیا کہا تھا کہ مرنے سے پہلے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، مجھے دفن مت کرنا. ایسا کیوں کہا؟ اور کرنے والی بات ہے اس لیے کہ قرآن کی تعلیم نہیں ملی، اردو کی تعلیم نہیں ملی. پہلے یہ مسلمان نہیں ہوا، اسکول کی ہوا کھا کر کے انگریز بن گیا. ہم انگریز بن کر کے خدا کا باغی بن گیا. نام کا مسلمان رہا، اسلام سے خارج ہوا. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے جلسے میں، مدرسے کے جلسے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، شوق سے بنائیے. اپنے بچے کو پروفیسر بنانا ہے، شوق سے بنائیے. لیکن پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے. انشاءاللہ بنائیں گے. آپ اٹھائیے انشاءاللہ. ملتی ہے ظالموں کو زمانے میں کب بنا، زمانے میں کب بنا. ظالم پہ ہر فلاح کی ہوتی ہے بندراز، ہوتی ہے بندراز. قرآن پڑھ کے دیکھ لو آیات ہے
انشاءاللہ اپنی بیٹی کی شادی فری میں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان رکھیے بہت خوبصورت بڑا پیارا مطالعہ آپ کی محمد بیٹی کے ساتھ آ رہا ہوں امید نہیں تھی کہ بات پر جانے کے بعد بھی آپ اتنا تازہ تھا حوصلے اور جوان ہو کر کے جلسہ سنیں گے لیکن مدرسے کی برکت ہے دستار بندی کی فضیلت ہے اس کرامت کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ بالکل تر و تازہ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ کھانا پینے کھانے کے بعد آدمی 40 منٹ تک دماغ سے کام کرتا ہے اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے 40 منٹ کے بعد لیکن قرآن کی برکت ہے مدرسے کی عظمت ہے دستار بندی کی کرامت ہے کہ آپ بالکل جا رہے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی سننے کے لیے آپ لوگ بیٹھیں گے اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے حال میں اللہ کامیاب کرے غیرت سے آپ کی بیٹی کے رشتے کا مناسب انتظام فرمائے تیسرا پیدا لے کر کے آ رہا ہوں نبی کی عظمت نبی کی محبت دل میں پیدا کیجیے اللہ آپ کو عاشق بنا دے سنانے کے لیے جا رہا ہوں نبی کی مجلس ہے جبریل آئے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں بھٹکے ہوئے کو راستہ بتانا غریبوں سے مدد غریبوں کی مدد کرنا غریبوں سے محبت کرنا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں میرے خدا کو 3 چیزیں پسند ہیں میرے خدا کو 3 چیزیں پسند ہیں آقا پسند ہے صبر پسند ہے قربانی پسند ہے اللہ کے رسول نے دونوں کی بات سن کر کے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں خوشبو پسند ہے نماز پسند ہے عورت پسند ہے مدد پر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے نیک بات کا حکم کرتا ہوں نیکی خود کرتا ہوں دوسرے کو گناہ سے روکتا ہوں اور خود گناہ سے پہلے اپنے آپ کو روکتا ہوں اس کے بعد گناہ سے بچنے کی دوسرے کو تاکید کرتا ہوں پرانا کپڑا پیمند لگا کر کے پہنتا ہوں مجھے 3 چیزیں پسند ہے اللہ کے رسول کا مبارک ہو اس کے بعد حضرت عثمان کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں مجھے یہ پسند ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہوں مجھے یہ پسند ہے ننگوں کو کپڑا پہناتا ہوں مجھے یہ پسند ہے اللہ کے رسول نے دعا دی مبارکباد دی وہ بیٹھے حضرت علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے گرمی کا روزہ مجھے پسند ہے مہمان کی مہمان نوازی پسند ہے دشمن سے مقابلہ کرنا پسند ہے جان لینا جان دینا مجھے پسند ہے اللہ کے رسول نے مبارکبادی دی وہ بیٹھ گئے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اب سب کے کان کھڑے ہو گئے حضرت ابو بکر کو کیا پسند ہے ابو بکر نے کیا کہا ابو بکر کے حوالے سے عاشق رسول کے حوالے سے آپ کو پیغام دے رہا ہوں اللہ کرے کہ آپ کو بھی اسی طرح کا عشق اللہ عطا فرمائے جو حضرت ابو بکر کو عطا فرمایا حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھ کو تسلی ہوتی ہے آپ کے اوپر مال خرچ کرتا ہوں مجھے تسلی ہوتی ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے مجھے یہ پسند ہے اللہ کے رسول نے مبارکبادی دی حضرت عمر رات میں جاگ رہے حضرت ابو بکر رات میں جاگ رہے سو نہیں رہے ہیں لوگوں نے پوچھا کہ آپ کب سوتے ہیں کبھی میں سوتا ہوں کہ رات میں آپ کیوں جاگتے ہیں کہا کہ نبی کا ارادہ سفر کا ہے نبی کا ارادہ ہجرت کا ہے اگر میں سو گیا نبی کو زحمت ہوگی اٹھانے میں اس لیے رات میں جاگتا ہوں تاکہ اٹھانے میں ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو اس لیے دن میں سوتا ہوں رات میں حضرت ابو بکر دعا کرتے ہیں یا اللہ میں اپنے نبی کو مال دیتا ہوں میرے نبی میرا مال لیتے ہیں میرے نبی کا ہاتھ نیچے ہو جاتا ہے میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے اے میرے پروردگار مجھے یہ میرا نبی کا وعدہ نہیں ہے ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اپنے نبی کو مال دیتا ہوں میرا ہاتھ اوپر ہو جاتا ہے اور نبی مان لیتے ہیں نبی کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے میں اپنے نبی کے ہاتھ کو نیچے دیکھنا نہیں چاہتا اے میرے پروردگار میرے مال کو نبی کا مال بنا تیسرا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں ہجرت کا سفر ہے نبی ساتھ میں ہیں کبھی ابو بکر آگے آ جاتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں کبھی آگے آ جاتے ہیں کبھی پیچھے چلتے ہیں اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا ابو بکر بات کیا ہے کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو آگے ہو جاتے ہو بات کیا ہے کیا جواب دیا سن کر کے حیرت ہوگی اللہ کرے ایسی عظمت ایسی محبت ہم لوگوں کے دل میں اللہ پیدا فرمائے اس جلسے کی برکت سے کہا کہ یا رسول اللہ میں آگے اس لیے آ جاتا ہوں مجھے ڈر ہوتا ہے کہ دشمن کہیں سامنے سے تیر نہ چلا دے میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ ہو نبی کی جان پر پیچھے کیوں آتے ہو پیچھے اس لیے آتا ہوں اس خیال سے آتا ہوں کیا پتہ کوئی پیچھے ہاتھ لگا کر کے بیٹھا ہوا ہو نبی کے اوپر نشانہ لے تو میں چاہتا ہوں کہ میری پیٹھ ہو نبی کی جان بچ جائے اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مجھے بچانا چاہتے ہو یا رسول اللہ کیوں نہ بچاؤں آپ نبی ہیں میں امتی ہوں
میری جان گئی تو ابو بکر کی جان جائے گی، اگر آپ کی جان چلی گئی تو پوری ملت کی جان چلی جائے گی۔ رسالت کی ہوا میں معصوم ساتھی محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر، سب سے ہے بڑھ کر، سب سے ہے بڑھ کر، نبی سے ہے کم کر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، رسول اللہ کو دنیا نے مانا، زبانوں پہ اب تک ہے یہ فسانہ، نہیں سنا سے خالی زمانہ، سنا اکبر کا یہ قومی ترانہ، شافع محشر، شافع محشر عالم کے سرور، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ سنیے گا دوسرے عاشق کا حوالہ آپ کی خدمت میں بیداری کے ماحول میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کو زندہ رکھیں گے، مال بچائیں گے کم، خرچ کم، مال بچائیں گے زیادہ، خرچ کم کریں گے، ہاتھ زیادہ۔ ہاں سمجھ میں آرام کا اچھا لگتا ہے، اسی پر نکل جائے گا۔ ذرا دھیان رکھیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عمر کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ کے دماغ کو ٹٹول کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ڈر بھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں آپ لوگ یہاں ہیں کہیں اور چلے گئے، ہندوستان پہنچے تو دعا ملے گی، اور اگر پاکستان پہنچ گئے تو خیر فاتحہ ہی ملے گی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر کی بدلی سے ایک آدمی نے کہا کہ وہ بڑا اچھا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ وہ اچھا آدمی ہے؟ کہا کہ حضور میں نے سنا ہے کہ بہت اچھا آدمی کا، غلط بول رہے تم نے اگر اس کے ساتھ سفر کیا ہے تب تم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے، تم نے سفر نہیں کیا تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تم نے اگر اس سے لین دین کیا ہے تب تمہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اچھا برا ہونے کے لیے دو چیز ہے، سفر میں دیکھو کہ اخلاق اچھا ہے کہ نہیں، سفر میں اگر اخلاق اچھا ہے تو آدمی اچھا ہے، لین دین کر کے دیکھو اگر آدمی لین دین کا پکا ہے تو مسلمان نام کا نہیں ہے، کام کا مسلمان ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ چور ہے، اس کا ہاتھ کاٹو۔ چور ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور پہلی غلطی ہوئی ہے، معاف کر دیجیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی غلطی پر خدا پکڑتا ہی نہیں ہے، پہلی غلطی پر خدا پردہ فرماتا ہے، پکڑتا ہی نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تحقیق ہوئی تو بڑا ہوشیار تھا، اس سے پہلے کئی بار ہاتھ صاف کر چکا تھا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ بازار میں ہمارے پیچھے ہماری موٹر سائیکل میں ہماری عورت بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، بازار میں کبھی کبھی عورت پیچھے ہوتی ہے، مرد آگے ہوتا ہے، بات نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے گزرنا چاہیے، چاہے بیوی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹی کیوں نہ ہو، چاہے گھر کی عورت کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ بازار میں جوان گزر رہا ہے، اس کے پیچھے ایک عورت ہے وہ بھی گزر رہی ہے، جوان ہنسی خوشی جا رہا ہے، عورت اس سے بات کر رہی ہے، جوان اس سے بات کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کوڑا نکالا کہ نالائق کہیں کے کس سے بات کر رہا ہے، یہ میری بیوی ہے، کتنے لوگوں سے کہتا پھرے گا کہ یہ میری بیوی ہے۔ بازار چلتے ہوئے بات کرو ورنہ دنیا تم سے بدگمان ہوگی، اس سے بات چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کو زخم لگا ہے، بے چین ہے، پریشان ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت تکلیف زیادہ ہے زخم کی وجہ سے؟ کہا زخم کی وجہ سے تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ میں اگر خدا کو پیارا ہو گیا تو تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس بات کو سوچ کر کے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، کہا کہ عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے لیکن اس کی شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہ عمر اگر اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں ڈال دے تو میں نکاح کر لوں گا۔ تو کہا کہ تم نے وعدہ کیوں نہیں کر لیا؟ اسلام کے مقابلے میں عمر کی بیٹی کی کیا حقیقت ہے، کیا حیثیت ہے؟ پانچواں نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، دھوپ میں حضرت عمر نکلے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ غریبوں کا اونٹ ہے، غریبوں کے لیے بیت المال کا اونٹ ہے، بیت المال میں غریبوں کا اونٹ ہے، ایک اونٹ غائب ہو گیا ہے، اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ کیسی دھوپ میں آپ نکلے ہو؟ یہ دھوپ کیا ہے؟ محشر کی گرمی اس سے آگے بھی۔ کہا کہ تھوڑی دیر آپ آرام کر لیجیے، میں غلام کو بھیجتا ہوں۔
کا سوال غلام سے نہیں ہوگا، سوال آقا سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، اس لیے مجھے نکلنا ہوگا۔ جمعہ کے دن دیکھا ایک نابینا مسجد نہیں آتا ہے، حضرت عمر نے پوچھا کہ مسجد کیوں نہیں آتے ہو؟ کہا کہ نابینا آدمی ہوں، کون مسجد لے جائے؟ میرے پاس آپ نے انتظام کر کے دیا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، حضرت عمر نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، نبی کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ جنگ کے میدان میں کٹ گیا ہے۔ حضرت عمر نے خادم کا انتظام کیا، دیکھا کہ بوڑھا ہے بھیک مانگ رہا ہے، حضرت عمر نے بوڑھے کو روک کر کے پوچھا کہ تم بڑھاپے میں بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہ سرکاری ٹیکس ادا کرنے کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر نے معاف کر دیا اور کہا ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کی جوانی سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ہم ان کو نظر انداز کریں۔ حضرت عمر وہ تھے، مہاتما گاندھی جی نے کہا حضرت جب اس ملک سے گیا تو کہا اگر تم کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو، ہندوستان کو اصلی حالت میں لوٹانا چاہتے ہو، ہندوستان کو اصلی حالت میں دیکھنا چاہتے ہو، یہ سونے کی چڑیا تھا، اگر سونے کی چڑیا بنانا چاہتے ہو تو میں بتا رہا ہوں اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے کیا ہے، اس طرح حکومت کرو جیسے ابو بکر نے کیا ہے۔ حضرت عمر رات کا سناٹا ہے، ایک گھڑی گانے کی آواز آ رہی ہے، حضرت عمر گئے پیچھے سے آگ ہم کے پکڑا ان کو، تو انہوں نے پلٹ کر کے کہا کہ حضور میں تو گانا ہی سن رہا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا تھا، میں تو ایک ہی گناہ کیا، آپ نے 3 گناہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آپ دروازے سے نہیں آئے، پہلا گناہ۔ دوسرا گناہ یہ کیا آپ نے اجازت نہیں لیا۔ تیسرا گناہ آپ جاسوسی کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں۔ تیسرا گناہ حضرت عمر کا ادب دیکھیے، قرآن کے آگے چڑھ گئے، کہنے لگے تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، ہم اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے 2 آدمی کے لیے دعا کی تھی لیکن ایک ہی کے حق میں قبول ہوئی، وہ کون تھے؟ حضرت عمر۔ انشاءاللہ حضرت عمر کی صفت پر ہم کھڑے ہوں گے، اپنے بھائی کی خدمت کریں گے اور اسی کی خدمت کریں گے، مدرسے کی خدمت کریں گے، ضرورت مندوں کے کام آئیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ساس سسر کو جہاں مہربان کے ہاتھ لگے انشاءاللہ، سالی کو جہاں مہربان کے ہاتھ لگے انشاءاللہ، بہن بھائی کو بات کو دیکھیں ہاتھ لگے انشاءاللہ۔ یہ کتنا کبھی محمود رسول اللہ سن قدموں خدائے اور فرمایا، رسول اللہ سن قدموں خدائے اور فرمایا، بلا لو دیکھ لے کس دن میں ابن خطاب ہے آیا، کہاں چادر کا دامن کھینچ کر اب اے عمر کیا ہے، چلا تاج کس نیت سے کس نیت سے آیا ہے، عمر کے جسم پر ایک کپ تپی سی ہو گئی کاری، وہی سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری، وہی سر جھک گیا آنکھوں سے آنسو ہو گئے جاری۔ اسی کے ساتھ نمونہ کو ختم کر رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں لے کر کے بڑا خوبصورت مطالعہ آ رہا ہے، اس امید سے کہ آپ سنیں گے بھی، سمجھیں گے، قبول کریں گے انشاءاللہ۔ اور تو ہمارے سے سن رہا ہوں آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ 2 ہاتھ لگے انشاءاللہ، عورت کو سر پہ بٹھائیں گے، ہاتھ لگے انشاءاللہ۔ بہت دیر کے ساتھ کا مارا ہے، اس کا مطلب ہے جس میں مارا ہے، اللہ جزائے خیر دے، آمین۔ خیر جان سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت علی کو 3 خوبی اللہ دیتا ہے، اگر وہ خوبی ہم کو مل جاتی تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہم کو حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول نے علی کے لیے کہا علی میرے لیے ایسا ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اگر ہمارے لیے ایسا کہہ دیتے ہیں تو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہمارے کے پاس۔ حضرت علی کو جھنڈا اللہ کے رسول نے ہاتھ میں دیا، دوسرے کو نہیں دیا، خیبر فتح ہوا، یہ دوسری خوبی علی کی ہے، علی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیا، داماد بنا دیا، یہ تیسری خوبی علی کی ہے۔ حضرت عباس نے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں، علی آپ کے بھائی ہیں، علی افضل ہے یا چچا افضل ہے؟ چچا افضل ہے یا بھائی افضل ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا سے بڑھ کر کے علی ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ اس لیے کہ چچا بعد میں اسلام لایا،
اور علی سب سے پہلے مسلمان ہوا۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت علی نے سوال کیا یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ آپ عورتوں کا جلسہ سنتے ہیں، عورتوں کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ اللہ اس جلسے کو سلامت رکھے اور آپ کی ماں بہن کو اللہ علم اور عمل کے لیے قبول فرمائے، آمین، اور آپ ان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہاں سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے کہا، حضرت علی سے کہا، حضرت علی نے اللہ کے رسول سے کہا یا رسول اللہ فاطمہ سے زیادہ محبت ہے یا علی سے زیادہ محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کتنا پیارا جواب دیا ہے، اتنا پیارا جواب دیا آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی۔ علی سے کہا فاطمہ سے زیادہ محبت ہے اور فاطمہ سے زیادہ میرے دل میں آپ کی عزت ہے۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت دے کر پیارا، فاطمہ آئی، علی کی شکایت کیا یا رسول اللہ آپ نے نکاح میرا کس سے کر دیا؟ وہ تو آپ کا کمزور، علی سے آپ نے میرا نکاح کیا، وہ تو آپ کا کمزور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی میں نے علی سے تمہارا نکاح کیا ہے، خاندان میں سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا، اس سے تمہارا نکاح کیا ہے، خاندان میں میرے پاس سب سے زیادہ یہ کرسی کے پاس تھا، اس سے تمہارا نکاح کیا ہے، خاندان میں سب سے زیادہ دلال تھا، اس سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ بیٹی سیرت کو رکھنا، صورت کو مت دیکھنا۔ بیٹی خفا ہو کر کے آئی، کہاں تو کیوں آئی ہو؟ علی سے خفا ہو کر کے آئی ہو۔ اللہ کے رسول نے دو نصیحت فرمایا، بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میرے یہاں مت آنا۔ آج تو دروازہ کھلا کیا ہے، کل اگر آئی تو دروازہ بند ملے گا، کھل سکتا ہو۔ بیٹی علی تمہارے شوہر ہیں، ناراض مت کرنا، اور ناراض ہو جائے تو معافی مانگ لینا۔ اگر ناراض ہوئے معافی نہیں مانگی، اس حال میں تمہارا انتقال ہو گیا، بیٹی میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں، پڑھوں گا۔ پرورش کرتے ہیں کو ماں باپ ہی، مشکلیں بھی جھیلتے ہیں وہ سبھی۔ پرورش کرتے ہیں وہ ماں باپ ہی، مشکلیں بھی جھیلتے ہیں وہ سبھی۔ پر جدائی کی گھڑی رکتی نہیں، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع۔ زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، کر سکے گر تو شوہر کا احترام۔ زندگی کا مقصد ہوتا ہے تمام، کر سکے گر تو شوہر کا احترام۔ اس کی ہمیں ملانا نیک کام، کرتی ہوں یہ التجا، الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع، الوداع جانے مادر، الوداع۔ جا جا بیٹی اج سسبار، اجیا کہہ رہی ہو بڑھے ہو پیار۔ جا جا بیٹی اج سسبار، اجیا کہہ رہی ہو بڑھے ہو پیار۔ مت رکھنا ساسو سے پھوکی پھوکی کر رکھی ہو پہ، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان۔ بیٹی کی طرف داری کے داماد پر مقدمہ کریں کہا لکھا ہے مسائل ملے کی اسٹیمت بھی ہے کب ہوتے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کب ہوتے جاتے ہیں۔ جب دھیان رکھنے کو بہت دھیان سے آپ کو سنے، اللہ کو اللہ کہتے ہیں۔ دریا کے کنارے ایک آدمی ہو رہا، کسی نے پوچھا بچہ ہو گیا، آپ میری بیوی مر گئی ہے ڈوب کر کے، اس کی لاش کو تلاش کرتا، پانی گھر سے آ رہا، پانی ادھر جا رہا، تم تلاش ادھر کر رہے ہو، سے پانی آ رہا، اگر الٹی کھوپڑی ہو، ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کہیں الٹی بہے۔
दूसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है। एक लड़का खड़ा हुआ कहने लगा मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। दूसरा लड़का कहता है कि सबसे ज्यादा दीनदार होगा उस लड़की से मैं शादी करूंगा। ये लड़का कहता है कि खूबसूरत लड़की से शादी मत करो, उसमें एक ऐब होता है, वो घर का काम धंधा ज्यादा अच्छा नहीं करती है, काम धंधा उससे होता नहीं है, उसके अंदर एक ऐब होता है। कहा कि नहीं जब तक मैं तजर्बा नहीं करूंगा मुझको यकीन नहीं होगा। ठीक है चलो, वहाँ पर 4 लड़कियां बारी भर रही। ये लड़का मिर्गी की तरह मुर्गी की तरह मिर्गी में छटपट करने लगा और दूसरा लड़का सर पर हाथ रख करके रोने लगा। अब वो जितनी भी औरतें पूरी के पास ही सब दौड़ी आकर के इसको घेर ली। इसको क्या हुआ? इसको मिर्गी है, इसका इलाज नहीं है, इसका इलाज बासी बर्तन इसकी नाक से दबाना तब इसका इलाज हो गया। तो इस लड़की ने कहा मेरे पास बासी बर्तन नहीं है, उस लड़की ने कहा मेरे पास बासी बर्तन नहीं है, तीसरी लड़की ने कहा मेरे पास बासी बर्तन नहीं है। जो सबसे ज्यादा खूबसूरत की खड़ी होगी मेरे यहाँ 1 हफ्ते का बासी बर्तन होगा। लड़का उसका खड़ा होने में मेरा इलाज हो गया, अब उसको इलाज करना। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनिए। बादशाह औरंगजेब के दौर में एक औरत ने 4 मर्दों से निकाह किया। बादशाह को पता चला अच्छा औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह करता, बोला आओ बेशर्म औरत, तुमने 4 मर्दों से कैसे निकाह कर लिया? कौन सा गलत काम किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम किया था, उस पर अमल करो। बादशाह का काम कर रहे थे, चोरी की सीना जो थी ना, तो क्या मसला सुना था? का मसला ये सुना था कि आदमी सीना क्यों करता है जब 4 शादी की जाती है? ये मर्दों के लिए है कि औरत के लिए? इतना ही सुना था। उसके बाद तो होटल चली गई हलवा पूरी पानी। चौथा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, बेटी से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए। बेटी को ज्यादा तालीम होगी तो अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छी बीवी जब बेटी को ज्यादा तालीम होगी तो अच्छी माँ मिलेगी, जब बेटी को अच्छी तालीम मिलेगी तो अच्छी सास मिलेगी। मर्द पढ़ता है, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है खानदान। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बादशाह को मालूम करना था कि कौन औरत जाहिल है, कौन पढ़ी लिखी है। एक औरत के पास आता है कि सुबह हो रही का हो रही का कैसे पता चला? काबू में 5 का मजा बदला, बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। दूसरी बीवी के पास गया कि सुबह हो रही का हो रही कैसे पता चला? लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला, बड़ा खुश हुआ, पढ़ी लिखी है। तीसरी बीवी से पूछा सुबह हो रही का हो रही कैसे पता चला? नाक में नथी ठंडी पड़ती, इससे पता चला, बड़ा खुश हुआ। चौथी बीवी के पास आया, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, सुबह हो रही कहाँ हो रही कैसे पता चला? आगे पेशाब आ रहा, आ रहा, इससे पता चला। 3 साल पर कलाम को खराब कर रहा हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। रुखसती का मौका था, सब लोग रो रहे थे, एक आदमी हंस रहा। छोटा बच्चा बाप से कहता है हुजूर क्या बात है? सब लोग रो रहे हैं, एक आदमी हंस रहा। कौन हंस रहा? अब्दुल्लाह हंस रहा। सब लोग रो रहे हैं, अब्दुल्लाह हंस रहा। कहते थे घबराओ नहीं, अब रुखसती का मौका आप लोग रो रहे हैं, जिंदगी भर इसी को रोना। दूसरा नमूना आपकी जरूरत में इतना बड़ा कंजर था, वकील था, वकील चूस था। बीवी के यहाँ बीवी को लाया ससुराल धके से, लेकिन मछली नहीं खिलाता था, दोस्त नहीं खिलाता था, रोज दाल हुआ था। बीवी सूख करके कांटा हो गई। जब मैं के पहुंची तो भाइयों ने कहा कि बात क्या है, कितना सूख गई हो? रोज दाल खिलाता है, दाल खिलाता है, रोज मछली नहीं खिलाता, अच्छा इलाज करता। नींद की गोली दे दिया, घोल करके अपने शोहर को खिला दिया, घोल करके जब खिला दिया सो गया। उसके साला वगैरह आ गए, उसको कफन पहना दिया, काला कपड़ा पहन करके पूरा लेकर के खड़ा हुआ। ये सो करके उठा, देखा कि कफन है, तो सालाओं ने कहा कि तुम मर चुके हो, दुनिया में नहीं, और हम लोग हिसाब किताब लेने के लिए फरिश्ता है। गोश्त खाते थे, खाते खाते अल्लाह का इसको 40 पूरा। उसके बाद 40 पूरे पूरे हो गए, दूसरा कहता है मछली खाते थे, कभी नहीं खाए, अल्लाह का 50 पूरा। 50 पूरे के तो हलवा टाइट होता है। उसके बाद ये लोग चले गए। जब वो सोकर के उठा तो बीवी कहती है कि क्या पकड़ाएं आज? रात पका रहे? अरे तौबा तौबा तौबा, बस आप जहाँ दोस्त लाभ को बच नहीं, इलाज हो गया। इरादा बदल गया कि दूसरी शादी करनी है, नया कपड़ा पहना, इतर लगा करके तैयारी कर रहा जुमा में। बीवी से कह रहा मैं जुमा पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बीवी ने समझ लिया कि तुम निकाह पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। अरे भाई नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, एक गिलास पानी पिया। पानी पिया जैसे ही 3 दिन के लिए सो गया।
جب اتوار کو اٹھا تیاری کرتا ہے جمعہ پڑھنے کی، بیوی کہتی کہاں جا رہا ہے؟ جمعہ پڑھنے کی۔ کہا جمعہ نہیں اتوار ہے۔ نیند کی گولی گھول کر کے کھلا دیا، 3 دن کے بعد اٹھو شادی کا ارادہ بدل دو ورنہ زہر کی گولی گھول کر کے کھلا دے کے اس لیے قیامت پہنچے۔ آخری کسان کو پیغام کو ختم کر رہا تھا، جلسے میں عورت آئی، دیکھا کہ دستار بندی کا جلسہ ہے، بڑا شوق ہوا، بیٹا تو تھا نہیں، شوہر سے کہہ رہی تم حافظ بن جاؤ، دستار بندی کا جلسہ سن کر کے آئی، حافظ قرآن کو اللہ بہت عزت دے گا، تاج دے گا، جب تم کو عزت ملے گی تو ہم کو بھی اس کی برکت ملے گی، تم حافظ بن جاؤ۔ شوہر نے کہا کہ تمہارا ہوتا کیا سکے گا، میرے باپ سے نہیں ہوگا، اب کیسے ہوگا ہمیں پتا ہوگا، تم اگر حافظ بن جاؤ گے تم کو انعام دوں گی۔ شوہر نے کہا کیا انعام دو گی؟ کہا کہ تم اگر حافظ بن گئے تو تمہاری دوسری شادی ہم خود کرائیں۔ اب کیا تھا، رات کی 1 کر کے 6 مہینے میں حافظ قرآن اور تو تم نہیں نا سکلت کے لیے بہر میں آئی ہو انسان کی عظمت کے لیے، تم نے اولاد کو شوہر کو دیا عزم و کمال، تم نے بچوں کو سوارا ہے امامت کے لیے، اپنی آغوش میں پالا ہے بلی اور شریف، 3 لال تیرے ہیں شہادت کے لیے، مرد پر ہی تو نہیں فرض ہے سو تو تقویٰ، تم بھی تو آئی ہو مولا کی عبادت کے لیے، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، دفاع سے اب کوئی عورت نہیں رہی، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل پلا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل پلا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ، پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، دیوانوں سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ انشاءاللہ بیٹی کو رخصت کریں گے، بیٹا کو سب کچھ لکھنے کا حال کا تو دھیان رکھیں۔ 2 پیغام عورتوں کے حوالے سے دیتا ہوں، تازہ پڑھنا ہے، جلسہ آپ کا 2 دہائی کی کر چکا ہے، صرف 1 کلمہ باقی ہے، ساتھ دیں گے تو سنائیں گے، یہ لکھا ہے ساتھ نہیں دیں گے ہاتھ پہ۔ دھیان رکھیے گا، آپ کو دل و دماغ سے بہت اچھا سمجھے ہیں، چھوٹا جلسہ تاریخی جلسہ بن گیا، آپ کے حوصلے سے باقی ہے، 2 پیغام سے دوں گا، دھیان سنیے گا، جلسہ آپ کا ختم ہو جائے، 2 پیغام دے رہا ہوں، تیسرا اور آخری پیغام ہوگا، اس کے بعد آپ کا جلسہ نکل جائے گا، 10 سے 15 منٹ کا جلسہ آپ کا رکا ہوا ہے، انشاءاللہ ساتھ دیں گے، دعا پر مکمل کرائیں گے، دعا سے پہلے جو درخواست آپ سے جو وعدہ دیا جائے گا وہ وعدہ پورا کریں گے، آپ اٹھائیں انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، جلدی سے سنیے، اس کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح کتنا آسان تھا، اس کو ہم نے کتنا مہنگا کر دیا، یہ راز سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، اس جلسے کا خلاصہ جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ نکاح 3 وجہ سے آپ نہیں کرتا، اگر آدمی نکاح نہیں کرتا تو عورت کا مرد سے تعلق دیر کے لیے نہیں ہوتا، مرد کا عورت سے تعلق دیر تک کے لیے نہیں ہوتا، نکاح اگر آدمی نہیں کرتا تو کتنا فساد ہوتا، نکاح اگر آدمی نہیں کرتا تو بچے کو ماں ملتی باپ نہیں ملتا، نکاح اگر نہیں آدمی کرتا تو بچہ ضائع ہو جاتا۔ نکاح کی برکت ہے کہ ماں کے ساتھ بچے کو باپ بھی مل رہی ہے، بچہ ضائع نہیں ہو رہا۔ نکاح 3 مقصد کے لیے آدمی کرتا ہے، دل کا سکون ملے، گناہ چھوٹ جائے، نکاح 3 مقصد کے لیے آدمی کرتا ہے، نیک سارے اولاد ملے۔ زنا کیسے ختم ہوگا؟ آپ بچے کی جلدی سے شادی کیجئے، زنا ختم ہو جائے گا، عورت کو پردے میں رکھیے، پردے سے باہر مت کیجئے، زنا ختم ہو جائے گا۔ نکاح 5 طرح کا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں اضافہ فرمائے، مطالعہ فرمائے۔ جوان ہے اس
उसको यकीन है कि अगर मैं निकाह नहीं करूँगा, ज़िना करूँगा, उसको निकाह करना फर्ज है। जवान है, उसको खतरा हो रहा है, अगर मैं निकाह नहीं करूँगा, ज़िना करूँगा, उसको निकाह करना वाजिब है। जवान है, उसको यकीन है कि अगर मैं निकाह करूँगा बीवी पर जुल्म करूँगा, निकाह करना हराम है। जवान है, उसको खतरा है, अगर मैं निकाह करूँगा बीवी पर जुल्म करूँगा, निकाह करना मकरूह है। इतना प्यारा जवान है, अगर निकाह नहीं करेगा, ज़िना नहीं करेगा, अगर निकाह करेगा बीवी पर जुल्म नहीं करेगा, निकाह करना सुन्नत है। निकाह महर पर होता था, सस्ता था, आसान था, निकाह माल पर होने लगा, इसलिए महंगा हो गया। इसकी महंगाई का असर आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मुसलमान लड़की भाग गई, ईमान चला गया, निकाह महंगा होने की वजह से। जवान लड़की को जला दिया गया, मुसलमान बेटी को जला दिया गया, जिंदा जला दिया गया, माल पर निकाह महंगा होने की वजह से। बेटा जवान होता है, माँ बाप खुश होते हैं, लेकिन जब बेटी जवान होती है, माँ बाप की नींद हराम हो जाती है। माल पर निकाह महंगा होने की वजह से माँ बाप भीख मांगने पर मजबूर है। पूर्णिया जिला का आदमी कटिहार जिला में भीख मांग रहा है शादी के लिए कि बेटी की शादी हो जाए। माल पर निकाह महंगा होने की वजह से, और माँ बाप हराम कमा रहे हैं और हराम जमा कर रहे हैं बेटी की शादी के लिए। हलाल और हराम की परवाह नहीं है, इस वजह से माल पर निकाह हो रहा है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ कि बेटी वाले आपको क्या देंगे? गाड़ी देंगे, आपने लालच में लिया है, माल देंगे, लालच में लिया है, सामान देंगे, लालच में लिया है, इसमें बरकत बड़ी होगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन आप सब्र करके दिखाइए, फ्री में निकाह करके दिखाइए, अल्लाह जाने जो आपको देगा खरीद कर देगा, किसी का मोहताज नहीं रखेगा। आपको होशियारी दिखाने के लिए जा रहा हूँ। जवान बेटा है, खामोश है, कुछ नहीं बोलता हो, बच्चे का इरादा है फ्री में निकाह करूँगा, लेकिन बाप बुनियाद ये खामोश नहीं बैठता है, बड़ी होशियारी से सौदा करता है। क्या कहता है? मुझको गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी दे दीजिए, बुलेट दे दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको पलंग नहीं चाहिए, सीधी कोई से मना करके दे दीजिएगा, क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आराम करेगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, ये भैंस का दूध आप ही की बेटी पिएगी। इतना बड़ा सियाना है, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। इंसाफ से बताइए, ये गाड़ी मिली किसको? बेटी दामाद को। ये भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये सामान मिला किसको? बेटी दामाद को। इस बान और बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपने आप को। इंसाफ से बताइए, इस बाप को क्या मिला? दूसरे की दुनिया बन गई, लेकिन अपने आप को बर्बाद हो गया। मैं हाथ छोड़ करके आपको कहता हूँ, बेटे की शादी हो जाए, आप देखकर हो जाइए। नहीं भाई, तुम सब जो तुम्हारा काम समझे, तुम्हारे गुनाह में हम अपना दिन बर्बाद करने के लिए नहीं जाएंगे। दीन है तो सब कुछ है, दिन बर्बाद हो गया तो मेरे लिए क्या? कुछ नहीं है। एक बुनियाद था, दुनिया को छूट करके जा रहा था, बेटा से कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊँ तो मुझे पुरानी कब्र में दफन करना, नहीं कब्र में दफन मत करना। आप कहता हूँ क्यों? नया मुद्दा नहीं कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाते हो? कहा कि फरिश्ते को भी चढ़ने गया था। जब पुरानी कब्र में दफन हो जाएगी, फरिश्ता पूछने के लिए आएगा तो कहेंगे अभी तो पूछ करके कहते क्या बर्बादी खराब कर देंगे। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। कहनों के उठते गरीबों रो बेटी, सामान मांगे छिटो 5 पेटी, सामान मांगे छिटो 5 पेटी, थोड़ा से बदतर छे आज को जवान। अरे मुसलमान, अरे मुसलमान, अरे मुसलमान, अरे मुसलमान। माँ बाप की मोहब्बत करेंगे और दुनिया छोड़ करके जाए तो मेरे दुआएं मफरत करेंगे। अब भाई इंशाल्लाह और तो हवाले से आखिरी पैगाम सुना करके जैसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। शब बारात के हवाले से बता ही देता हूँ। शब बारात
آنے والی رات اس کے حوالے سے آپ کو سنا رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے؟ دھوم دھام سے شب برات منائیں گے، ہاتھ کہیے انشاءاللہ۔ نہیں منانا نہیں، شب برات حفاظت کرنی ہے کہ رات جو آنے والی رات کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، بس دھیان سے سنیے گا، شب برات کے حوالے سے سمجھتا ہوں جلسے کو آپ کو مکمل کرتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شب برات کو اللہ نے بتا دیا کہ 15 شعبان جو آنے والی رات ہے، کل جو آنے والی رات ہے یہ شب برات ہے، لیکن رمضان میں جو آنے والی رات ہے شب قدر، اس کو چھپا دیا۔ شب برات کو بتا دیا، شب قدر کو چھپا دیا، کسی کو چھپایا اور کسی کو ظاہر کر دیا۔ ہولی کی صاحب ہے، مانیے ہولی ہولی دھیان رکھیے، ہولی ہے ان کو اپنا تہوار مبارک، شب برات ان کو اپنا تہوار مبارک۔ میں دھیان رکھیے گا، آپ کو سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں، شب برات کو اللہ نے ظاہر کیا اور شب قدر کو اللہ نے چھپا دیا۔ اس کو چھپایا، اس کو ظاہر کیا، یہ رات بتا۔ شب قدر کو اس لیے چھپایا تاکہ لوگ اسی پر بھروسہ کر کے نہ رہ جائیں، اس لیے چھپایا۔ شب برات کو اس لیے دکھایا کہ آدمی سو کر کے نقصان سے بچ جائے، جاگ کر کے نقصان سے بچ جائے، نفع کما لے، سو کر کے نقصان نامے اعمال میں جمع نہ کر لے، اس لیے شب برات کو دکھا دیا۔ 3 عمل کی وجہ سے آپ کی رات برباد ہو جائے گی، اور 4-5 آدمی کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ جو شراب پیتا ہے شب برات کو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو زنا کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، جو تخنے سے نیچے پائجامہ رکھتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، جس کے دل میں دوسرے کے لیے کینہ ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آج جوڑ کر کے ایسے لوگوں سے کہتا ہوں، اس رات کے آنے سے پہلے آپ کو توبہ کر لینی ہے۔ آپ توبہ کریں گے، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، تانا نہیں مارے گا، انشاءاللہ توبہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہوں، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 3 کام بھول سے کیجیے گا۔ حلوہ مت پکائیے گا، حلوہ اگر آپ پکائیں گے رات کا جلوہ آپ کے پاس سے نکل جائے گا۔ حلوہ اگر آپ نے پکایا، حلوہ کھا لیا، حلوہ ثقیل غذا ہے، جب پیٹ میں پہنچتی ہے تو نیند آتی ہے۔ حلوہ کھانے کی وجہ سے نیند آدمی کو زیادہ آتی ہے۔ آپ کو جب جاگنا ہے تو حلوہ کھانے کا کیا مطلب ہوا؟ حلوہ آپ کو کب کھانا ہے؟ جاگنے کی رات میں حلوہ نہیں کھانا، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی، پٹاخہ نہیں چھوڑنا ہے، موٹر سائیکل پر یہاں وہاں گھومنا نہیں ہے، آپ کی رات برباد ہو جائے گی۔ 4 چیز جاتی ہے واپس نہیں آتی، کمان سے تیر نکلا واپس نہیں ہوتا، زبان سے بات نکلتی واپس نہیں ہوتی، جسم سے روح نکلتی واپس نہ ہوتی، اور جو زندگی کا حصہ گزر جاتا ہے، رات گزر جاتی ہے، وہ واپس نہیں آتا۔ رات کو حفاظت کرنی ہے۔ تیسری بات پر دھیان دیجیے گا، آپ کی رات کی حفاظت ہو جائے گی۔ شیطان آپ سے کہے گا کہ ابھی تو رات بہت بڑی ہے، شروع میں سو جاؤ، رات کے 12 بجے اٹھنا، رات کے 2 بجے اٹھنا۔ آپ کو 2 بجے بھی سلا دیا، ادھر سے بھی آپ گئے ادھر سے بھی گئے، شیطان کے دھوکے میں نہیں آنا۔ آپ کو صرف 3 کام کرنا ہے، چلنا کریں گے ہاتھ اٹھائیے، سارے ثواب کرنا ہے مرحوم کے لیے۔ دعا کیجیے، سب کا خیرات کیجیے، قرآن پڑھیے، نفل نماز پڑھیے، نفل روزہ رکھیے اور دعا ضرور کیجیے، قرآن پڑھیے، سب کا خیرات کیجیے، اپنے مردوں کے لیے کچھ کیجیے تاکہ زندہ آپ کے لیے بھی کچھ کریں گے۔ دوسری بات آپ کو کرنی ہے، رات میں جاگ کر عبادت کرنی ہے، جس میں آپ کا دل لگے نماز میں دل لگے نماز پڑھیے گا، اور آپ کی تلاوت میں دل لگے تلاوت کیجیے گا، تسبیح میں دل لگے، جس میں دل لگے وہ کام کیجیے، تلاوت میں تسبیح میں نماز میں دل لگائیے۔ اور چوتھا تیسرا اور آخری کام بتانے کے جا رہا ہوں، اگلی جو رات اگلا جو دن آئے گا اس میں آپ کو روزہ رکھ لینا ہے، بلکہ صحیح 3 کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ اللہ شعبان کی برکت سے، شب برات کی برکت سے اللہ کو برابر فرمائے، آمین۔ آپ کا پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ رات کا سفر تھا، مالک بھی اور نوکر بھی۔ مالک نے نوکر سے کہا کہ دیکھو میں سو رہا ہوں، تم جاگنا، گھوڑے کو دیکھنا۔ جب آدھی رات میں آنکھ کھلی تو مالک پوچھتا ہے نوکر سے، گھوڑا ہے کہاں ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو کہ اللہ نے آسمان کو بغیر سورج کے کیسے پیدا کیا؟ آپ دیکھا آسمان کی طرف مت دیکھو، گھوڑے کی طرف دیکھو، کہ گھوڑا لگے گا۔ پھر مالک سو گیا، پھر اٹھا کر پوچھتا ہے کہ گھوڑا ہے کہاں ہے؟
घोड़ा है वहाँ है, तो कहा कि क्या कर रहे हो? जमीन को देख रहा हूँ, अल्लाह ने पानी पर उसको कैसे बिछा दिया, अल्लाह ने जमीन को पानी पर कैसे बिछा दिया, जमीन को पानी पर कैसे बिछा दिया। इसको सोच रहा हूँ घोड़े की तरफ देखो, तीसरी बार आंख खुली, नौकर से पूछा कि क्या हो रहा है? कहा हुजूर सोच रहा हूँ कल इल्जाम किस पर होगा, सोने वाले पर होगा या जागने वाले पर होगा। घोड़े को चोर लेकर के चला गया। जागने उम्मती शाह दुनिया को दीते सोने का वक्त बाकी नहीं, शुक्र खोला थे कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबान कहाँ सो गया। मस्जिद आज तेरी सुनसान है, तो अपने को कहता मुसलमान है। आप हमारे मेजबान हैं, मैं आपका मेहमान हूँ। मेजबानी का हक यह है कि मैं आपसे वादा लूँ, उस वादे को आप पूरा कर देना। मदरसा है, मदरसा 3 रास्तों से चलता है। हम दिल से ताज़ीम करेंगे मदरसा चलेगा, मदरसे में बच्चे को भेज करके तालीम कराएंगे मदरसा चलेगा, और मदरसे को ज़रूरत है ताउन करेंगे मदरसा चलेगा। मैं आपसे वादा लेता हूँ और आप वादा देंगे, और दुआ से पहले सबका है आपके घर में हादसा नहीं होगा, आफत नहीं आएगी, जान माल इज्जत आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, रोज़ी में खूब बरकत देगा। 1500 रुपये लेकर के 10 आदमी खड़े हो जाइए, मदरसे के लिए खड़े हो जाइए, और मेरी लाज रखिए, मदरसे की आबरू रखिए। आप मदरसे पर मेहरबान होंगे, खुदा आपके ऊपर मेहरबान होगा, खजाने गैर से आपको बनी कर देगा। ये दुबई बस्ती है, सखी की यहाँ कमी नहीं है, मेहरबानों की यहाँ कमी नहीं है, कदरदानों की यहाँ कमी नहीं है। एक बस्ती के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि 15 से 15 मदरसे को चला सकती है, अपनी जेब से चला सकती है। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, जैसा साल में एक बार होता है, और एक बार आप साल भर के लिए आपसे तकाजा किया जा रहा। आप ऐसा जोश के साथ खड़े हो जाइए कि ये साबित हो जाए चैनल के जरिए से पूरे हिंदुस्तान में दुबेली बस्ती जहाँ पर जलसा के काम पर कुर्बान होती है, वहाँ दुआ से पहले सबके के लिए भी कुर्बान हुआ करती है। आ जाइए 1500 रुपये लेकर खड़े हो जाइए मदरसे के लिए, आइए जोश के साथ आइए। अल्लाह की हिफाजत फरमाए, इज्जत आदम की हिफाजत फरमाए। 1500 रुपये कोई चीज नहीं है। नारा लगाइए, हिफाजत फरमाए, अल्लाह जवान की जवानी में बरकत अता फरमाए, दीन दुनिया दोनों की भलाई से बराबर फरमाए। जोश के साथ खड़े हो जाइए, देखिए कोई बड़ा सवाल नहीं है। 1500 की हकीकत क्या है? आप झोला लेकर के बाजार जाते हैं, झोला फटा भी नहीं, 1500 रुपये खत्म हो जाता है। नारा लगाइए, आइए 1500 रुपये लेकर के आइए, जेब में 1500 रुपये नहीं है, जो है वो दे दीजिए। 1500 रुपये है, दे दीजिए, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आपको जब समझ में आएगा, आपने देख करके तजुर्बा किया, साल बरस की बरकत आपको इंशाअल्लाह मिलेगी, आपके खजाने में कोई कमी नहीं होगी। हाथ उठाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर के आ जाइए। आपको देख करके दूसरा देगा, दूसरे को देख करके तीसरा देगा, और आपको सबका सवाब अकेले मिल जाएगा। लेते जाइए, जोश के साथ आइए, कोई बड़ा सवाल नहीं है। नौबेली के लोग भी हैं, बाहर के भी लोग हैं। अल्लाह ताला ने गनी कर रखा है सबको, सबकी जेब में 1500 रुपये है ही, जरूरत का है जरूर, लेकिन अल्लाह के रसूल के मदरसे की जरूरत में आप दे रहे हैं। अल्लाह अपने गैर से खजाने गैर से आपकी जरूरत को पूरी करवाएगा। और एक बार भी खड़े हो जाइए, एक बार इंशाअल्लाह खड़े हो जाइए, हिम्मत के साथ खुदा है मदद के लिए आप खड़े होंगे, अल्लाह आपकी मदद के लिए खड़ा होगा। इसलिए जवान आ रहा है, अल्लाह जज़ाए खैर। नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आ जाइए, आ जाइए।